الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ محمد کی 4 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 12، 13، 14 and 15 انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ کا آج ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ محمد کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں 2 گروہوں کا ذکر ہوا تھا، ایک ایمان والوں کا اور کفار کا۔
ان دو کا ذکر ہو رہا تھا کہ ایمان والے جو ہیں انہوں نے حق کی اتباع کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات نازل فرمائے ان کے لیے. کفار نے باطل اور شیطان کی پیروی کی اور ان کے لیے عذاب اور ہلاکت جو ہے ان کے مقدر میں آئی. اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے رب تعالیٰ جل شانہ ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے جل شانہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو داخل فرمائے گا کس میں؟ جنتوں میں، باغوں میں. جنت کے جو باغات ہیں، جنت بھی، جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، تو اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ وہ باغ ہیں سارے. جنت کے باغوں میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری اور ساری اور رواں ہیں. والذین کفروا، اب دوسرا گروہ وہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ان کے اس کی نافرمانی کی. فرمایا والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یتمتعون، یہ دنیا میں دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے مال و اسباب کو، دنیا کی اشیاء کو یہ استعمال کرتے ہیں اور برتتے ہیں ان کو. وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کا کھانا پینا ایسے ہے کما تأکل الانعام، جیسے ڈنگر اور جانور کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس میں دو گروہوں کا ذکر ہوا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایمان والے جو ایمان لائے. ایمان کس کا نام ہے؟ جو ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن جزا و سزا پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. یہ 6 آرٹیکل جو ہیں یہ ایمان کا بنیادی اصول ہیں، اور اسلام کے بنیادی اصول 5 ہیں جن کو آپ 5 پلر آف اسلام کہتے ہیں. تو یہ ہے ایماندار. اب اس پر جو پریکٹس اور عمل ہے یہ علیحدہ چیز ہے. ایمان علیحدہ چیز ہے، اسلام اور ایمان علیحدہ چیز ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ سیپریٹ ہے. تو یہاں اس لیے دو چیزوں کو ذکر فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمان پر انہوں نے عمل بھی کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج زکوٰۃ ادا کی، جو بھی رب تعالیٰ نے ان پر فرض فرمایا اس پر انہوں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں اور جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں داخل فرمائے گا رب تعالیٰ. اور یہاں ایک چیز ضمناً معلوم ہوگی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور اس کے اندر ایک مفہوم مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ وہ ناسمجھ بچے مسلمانوں کے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئے، بالغ نہیں ہوئے، چونکہ ان پر تو شریعت لازم نہیں، کیونکہ نابالغ فوت ہوئے تو وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے کہ وہ ماں باپ کے حکم کے تحت آئیں گے کہ ماں باپ اگر جنت میں جائے گا تو ان کے مسلمان بچے سے مراد جو نابالغ بچے فوت ہو گئے قبل از بلوغت، وہ بھی جنت میں جائیں گے. کافروں کے بچوں میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اعراف میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کیا کریں گے، وہ علیحدہ بحث ہے. لیکن ایماندار و مومنوں کے بچے جو ہیں، ناسمجھ بچے، نابالغ بچے، اگر وہ فوت ہو جائیں تو فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ اگر وہ بڑے ہوتے تو ان سے بھی یہی توقع تھی کہ وہ ماں باپ کی طرح مسلمان ہوتے. تو یہ ایک گروہ کا ذکر آیا کہ جنت میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان نہروں کا ذکر آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے، اس میں تفصیل آ رہی ہے کہ جنت کے اندر جو ہے 4 نہریں
بڑی نہریں ہیں، اور انہار جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، جو ہے نا اس کو عربی میں نہر دریا پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ صحابہ کی روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 4 نہریں بڑی ہیں، 4 نہریں بڑی ہیں، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ایک پانی کی نہر ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک جو ہے وہ شراب طہورہ کی نہر ہے، اور ایک نہر جو ہے وہ شہد کی نہر ہے۔ یہ 4 نہریں ہیں، بڑی نہریں، اور ان کی جو ہے جہاں سے یہ نکلتی ہیں، آپ نے کوثر سنا ہوگا، آب کوثر، حوض کوثر۔ یہ کوثر کا جو دریا ہے یا کوثر جو حوض ہے، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، یعنی جس سے لوگوں کو پلایا جائے گا، اتنا بڑا وہ حوض کوثر ہے، جس کو نہر بولیں آپ، اس کا سمندر بولیں یا دریا بولیں یا حوض بولیں، اس نہر سے، اس حوض دریائے کوثر سے، یعنی حوض کوثر سے یہ 4 نہریں نکل رہی ہیں، اور یہ چاروں نہریں جو ہیں ان میں ایک پانی کی ہے، دوسری دودھ کی ہے، ایک شہد کی ہے، ایک جو ہے وہ شراب کی ہے، اور یہ 4 نہریں ان نہروں کے نام بھی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 دریا ایسے ہیں جن کی اصل جنت ہے، ایک دریا جس کا نام جیحون ہے، ایک دریا جس کا نام سیحون ہے، ایک دریا جو آپ نے سنا ہوا ہے فرات جو عراق میں ہے، ایک دریا وہ بھی آپ نے سنا ہے جو نیل جو مصر میں ہے۔ فرمایا یہ 4 دریا جو ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عام کتاب میں نہیں، مسلم شریف میں ہے کہ یہ 4 دریا جو ہیں ان کی اصل جنت سے ہے۔ اس پر علماء نے بڑی بات کی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن ہم صرف یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی دیگر تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس پر مختصر جواب جو دیا ہے وہ امام بغوی نے حضرت کعب احبار سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 دریا جو دنیا میں ہیں ان کی اصل جنت میں ہے، یا اسی طرح آپ نے فرمایا 4 پہاڑ جو ہیں ان کی اصل بھی جنت میں ہے، ایک احد پہاڑ، ایک جو ہے طور پہاڑ، اور تیسرا جو ہے وہ ہے احد پہاڑ اور طور پہاڑ اور ورقان، اور ایک اور پہاڑ ہے۔ 4 پہاڑ جو ان کے لیے ذکر فرمایا، میں بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں، میں نے یہاں کہیں لکھا ہوگا۔ یہ 4 پہاڑ جو ہے نا، احد، طور، لبنان اور ورقان، یہ 4 پہاڑ جو ہیں یہ ان کی اصل بھی جنت ہے، یا کہا جائے کہ یہ جنت سے آئے ہیں، لیکن اس کی تفصیل بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا 4 غزوے جو ہیں وہ بھی جنت سے ہیں، یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور غزوہ جو مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے، غزوہ طائف کی طرف جب آپ گئے، اس کا نام کیا ہے جی؟ تبوک نہیں، تبوک سیرے کی طرف ہے۔ یہ غزوہ ہے جب آپ مکہ مکرمہ فتح فرما کر 12,000 کا لشکر لے کر گئے طائف کی طرف، جہاں حلیمہ سعدیہ اور ان کی بیٹیاں بھی تھیں۔ ہاں جی، ابھی یاد آ جائے گا اس غزوے کا، اب عمر ہے نا، چیزیں بھول جاتی ہیں، نہیں یاد رہتی۔ تو 4 غزوے فرمایا یہ بھی جنت سے ہیں، 4 پہاڑ جنت سے ہیں، 4 دریا جنت سے ہیں، 4 غزوے جنت سے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے کیا فرمایا کہ بعض علماء نے لکھا کہ اصل میں وہ جو 4 نہریں جنت سے نکلتی ہیں ان کا نام بھی یہی ہے، ان کا نام، ایک کا نام نیل ہے، ایک کا نام فرات ہے، ایک نام جیحون ہے، ایک کا نام سیحون ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہی ناموں پر یہ پہاڑ جو ہے، یہ دریا جو ہیں یہ نکلے۔ اسی طرح جنت کے ان پہاڑوں میں سے انہی کے نام پر یہ پہاڑ بھی رکھے گئے، ان غزوات کے ناموں پر یہ غزوے بھی کیے گئے۔ یہ
اور یہ جو دو دریا ہیں جیہون سیہون، یہ ادھر رشین ریاستوں میں آرمینیا کی طرف ہیں، اس طرف یہاں ماورا النہر جس کو ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں اس طرف ہے. یہ دو دریا ادھر ہیں، اور دو ایک جو ہے مصر میں ہے، ایک دجلہ میں ہے. تو یہ جنت کے دریاؤں میں سے دریا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ 4 نہریں، ان 4 نہروں سے پھر بے شمار نہریں نکلتی ہیں. کتنی نہریں نکلتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بڑی نہریں ہوں گی اور وہ چھوٹی ہوں گی. یہ نہریں کیسی ہیں؟ اب دیکھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نام تو وہی ہیں جو جنت کے نام ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو نعمتیں اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کبھی بھی نہیں اس میں حاصل کر سکتے. مثال کے طور پر یہ جو سورہ واقعہ شریف میں ذکر آتا ہے فی صدر مخدود، بیر ہے جنت میں بغیر کانٹے کے. تو اب بیر جو ہے یہ جنگلی ایک درخت ہے، جنگلی میوہ. جنگل میں جہاں یہ جنگل ہوا کرتے تھے وہاں بیریں ہوا کرتی تھیں. جب سے آبادی آئی یہ کریاں اور جو ہے اس طرح کے کانے وغیرہ اور یہ بیری وغیرہ یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا چونکہ عرب میں اس وقت جنگلات تھے، ہر وقت جو ہے ہر طرف ریت اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو بیری بہت زیادہ تھی. اس لیے اس میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں سے آپ کو غسل دیا گیا، اور بیری ہوا کرتی تھی، صحابہ بیر کھایا کرتے تھے اور گزارے اس طرح ہوا کرتے تھے. تو انہی چیزوں کا ذکر جو ہے رب نے جنت میں فرمایا کہ بیر ہوگی مغیر کانٹوں کی ہوگی. یہاں ذرا کانٹے میں تکلیف ہوتی ہے، جنت میں کانٹا نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا بیری ہوگی بغیر کانٹے کے. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، وہ کیلے ہوں گی وہاں. اب کیلے بھی دنیا کا پھل ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہاں کے جو کیلے ہیں یا یہاں کا بیری کا درخت ہے یا یہاں کے جو رمان انار ہیں یا جس کا ذکر قرآن حدیث نے کیا ہے، جنت کے پھل جو ہیں ان کا ٹیسٹ اسی طرح ہوگا. ان کا ٹیسٹ جو ہے نا جنت کے پھلوں کا، آپ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. یا اسی طرح یہ نہریں جو ہیں ان کی مثالیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں یہ نہ سمجھنا کہ جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح کھود کر اس کے اندر جو ہے مٹی کے اندر کھود کر، جیسے یہ گہری ہوتی ہے نہر اور دونوں طرف سے کنارے ہوتے ہیں کہ پانی باہر نہ بہے اور اوور فلو ہوتی ہے جب کہیں سے ٹوٹ جائے. جنت کی نہریں ایسے نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں جو ہیں اتنی بڑی نہریں ہیں کہ ان نہروں سے ہر نہر سے ایک اور نہر نکلتی ہے جو ہر جنتی کے گھر میں جائے گی. تو جنت میں جتنے جنتی ہوں گے ان کے جتنے مکان محل ہوں گے، ہر محل کے ساتھ ہر ان 4 نہروں میں سے ایک ایک نہر ہر جنتی کے گھر میں جائے گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت میں کتنی نہریں ہوں گی، اور وہ ساری نہریں ان 4 نہروں سے نکلتی ہوں گی. اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کھود کر جنت کی نہریں بنائی گئی ہیں. فرمایا جیسے زمین کی سطح ہے اس کے اوپر وہ نہر جاری ہوگی. اب زمین کے سطح پر نہر جاری ہو اور پانی کہیں نہ جائے، ہاں جی، تو یہ دیکھو کس ذات نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. فرمایا کہ وہ جنت جو ہے جنت کی نہریں زمین کی سطح پر چلیں گی، بہت بڑی نہریں ہوں گی، اور جس کی جو زمین ہے نیچے پانی کے نیچے وہ کستوری ہوگی. کستوری ہوگی تو کستوری سے پانی لا کر چلے گا، دودھ لا کے چلے گا، شہد چلے گا، شراب چلے گا، تو اس کے اندر کتنا اچھی خوشبو اور ذائقہ ہوگا. اور ان نہروں کے کناروں پر موتی، زبرجد اور ڈائمنڈ کے خیمے بنے ہوئے ہوں گے جس میں آپ لوگ اس کا نظارہ کر کے سیر کریں گے اور بیٹھیں گے، اس جنت کا نظارہ کریں گے. یہ جنت کی نہروں کی مثال ہے. تو فرمایا یہ جو جنت کی 4 نہریں ہیں جن سے اتنی نہریں نکلیں گی کہ ہر جنتی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہوگی، ایک شہد کی، ایک دریا، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، ایک پانی کی. اور وہ پانی بھی کیسا ہوگا جس کی تعریف آگے آ رہی ہے کہ بڑا خوبصورت پانی ہوگا. فرمایا یہ اس کی ہوگی. تو فرمایا کہ جنت کی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ان پھلوں کے نام ہیں، ان مکانوں کے نام ہیں، ان محلوں کے نام ہیں،
اور ان چیزوں کے نام ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن جب آپ وہاں جا کر ان پرندوں کو گوشت کھاؤ گے، ان پھلوں کو کھاؤ گے، اس سائے کو آپ دیکھو گے، پانی کو پیو گے، دودھ کو پیو گے، شہد اور جو ہے اس کو پیو گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تو ہے مومنوں کے لیے، لیکن کافر والذین کفروا یتمتعون، کافر جو ہیں ان کے لیے کھاتے پیتے ہیں، ان کا کھانا پینا ڈنگروں اور حیوانوں کی طرح ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ لیکن مومن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن کو اس کھانے کا بھی ثواب ملے گا قیامت میں، پینے کا بھی ثواب ملے گا، اوڑھنے بچھونے بیٹھنے اٹھنے سواری کا، جانے آنے کا، سیر کرنے کا، ہر چیز کا ثواب ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ڈنگر کے ساتھ جانوروں کے ساتھ مثال کیوں دی؟ آپ جانور کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اچھی طرح سے پالتے ہیں۔ کس لیے پالتے ہیں اس کو؟ کہ ایک دن چھری کے نیچے اس کو لانا ہے نا؟ یعنی آپ جانور کو جو پالتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کو ہم موٹا تازہ کر کے اس کو شادی پر، اس کو قربانی پر، اس کو ان چیزوں پر، یعنی ہم اس کو بیچیں گے، آخر وہ ذبح ہوگا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ذبح ہونا ہے، جانور کو پتہ نہیں ہے اس نے ذبح ہونا، لیکن وہ کھا رہا ہے۔ جب وہ کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے مالک کیوں کھلا رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ مالک جو ہے وہ میرے اوپر اتنا ترس کیوں کر رہا ہے، یا مجھے وہ کیوں پیار کر رہا ہے۔ جیسے اس کو پتہ نہیں ہے، اسی طرح کافر جو رزق کھاتا ہے نا، اس کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے کون دے رہا ہے، لیکن مومن کو پتہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ مومن کو پتہ ہے، جب مومن پانی پیتا ہے تو پینے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے لگتا ہے تو پہلے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی تو ایسی تھی کہ ہر گھونٹ پر وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے تھے، اور ہمارے کئی بزرگ ہیں جن کا آپ نے سنا ہے کہ وہ ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے۔ تو یہ ہے مومن کی شان کہ کھانا کھانے سے پہلے اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے یہ رزق عطا فرمایا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے یہ ہمیں کھانا عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے مومن جو ہے وہ کتنی احتیاط کرتا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، میں یہ کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا، مکروہ ہے۔ اور پھر کھانے سے پہلے آپ ایمان کے درجے ہیں، کھانے سے پہلے یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے پڑوسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ہاں اب میرے اس کے ساتھ والے گھر والوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اصل المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان جو ہے وہ سلامت نہ رہے؟ وہ جب سامنے آئے تو اس کو گالی دے، اس کی شکوہ شکایت گلا کرے، اور جب پیچھے آئے تو اس کو گدے کی طرح لات مارے، سامنے آئے تو اس کو کاٹے۔ کوئی آدمی اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ رہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ فرق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر ڈنگروں کی طرح ہے، کہ حیوانوں کی طرح ہے،
بلکہ حیوانوں سے بھی نہیں، بل ہم اضل۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کافر جو ہیں نا یہ جانوروں سے بھی بدتر اور گئے گزرے ہیں۔ مثلا کتے کو آپ کھانا کھلائیں، وہ کتا مالک کو نہیں بھونکے گا، مالک کے ارد گرد پھرے گا۔ شیر کو آپ جو ہے مانوس کر لیں تو اگرچہ وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، لیکن کچھ عرصہ لوگ دکھاتے ہیں دیکھو جی شیر کو پالا، چیتے کو پالا، بیل کو پالا، فلاں چیز کو پالا، وہ کتنا پیار کرتے ہیں، اس کے بغیر اس کے کندھے پر اپنا منہ رکھ دیتی ہے جی وہ۔ یہ سب کہانیاں ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن آخر جانور ہے، وہ شیر اپنے مالک کو پھاڑتا ہے، ہاں جی، گائے بھینس جو ہے وہ یا بیل جو ہے وہ اپنے مالک کو مارتا ہے، انہی کے ہاتھوں وہ مرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جانور تو پھر بھی مالک کا کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے احساس کرتے ہیں، کتا احساس کرتا ہے، دوسرے جانور احساس کرتے ہیں، لیکن کافر کبھی اپنے رب کا جو ہے بندہ نہیں بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ کفار جو ہیں اپنے مالک کا نہ شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ رب نے ہمیں کیوں دیا ہے، نہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، ہم کیا کھائیں، کیا پہنیں، کیا استعمال کریں۔ اب کافروں کی بھی قسمیں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ابو جہل، وہ کہتا تھا کہ اگر قیامت والے دن مجھے جو ہے نا میں اپنے عذاب میں بھی ہوں گا نا تو پھر بھی میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ عذاب دیکھ کر ہر کافر جو ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج، ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ فرق ہے مومن میں اور کافر میں۔ اب مومنوں کی بھی کئی قسمیں، آپ دیکھیں صحابہ کرام کا دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے حال میں اس وقت بڑی غربت تھی اس دور میں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے، ہاں جی، اور وہ جو ہے کھانے کا بہت ان کے پاس ذخیرہ نہیں تھا، ہاں جی، تو ایک سری بکری کی سری کس نے دی کسی گھر میں ہدیتاً، تو وہ ان کو کئی دن سے فاقہ تھا۔ ان صحابی نے سوچا کہ بھئی ہم پکا کے کھا لیں تو ہمارے پڑوس میں پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کے یہاں بھیج دی، انہوں نے آگے بھیج دی، روایات میں آتا ہے کہ 10 گروں سے پھر کر وہ سیری پھر وہیں آگئی جہاں سے چلی تھی۔ ہاں جی، ایک غزوے میں جو مسلمان زخمی ہو گئے، تو جب کسی زخمی نے جو منہ سے آواز نکالی العطش، مجھے پیاس ہے، تو پانی پلانے والے جب اس کے پاس پہنچا تو سامنے والے ساتھ والے ساتھی کی زبان سے بھی العطش نکلا، تو اس نے گھونٹ نہیں پیا پانی کا، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اس کے پاس گیا تو اگلے کی آواز آئی العطش، کیونکہ ظاہر ہے میدان جہاد میں اتنی سختی کے ساتھ جو ہے لڑائی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور وہ زخمی حالت میں وہ پانی، وہ بھی 10 آدمی کہ 12 آدمی جتنے بھی تھے العطش سن کر وہ پانی نہیں پیتا زخمی، کہتا میرے بھائی کو پہلے پلاؤ۔ جب پھرتا پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ یہ ایثار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں نا، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے تو ہم نے جنت میں بڑی نعمتیں تیار فرمائی ہیں۔ اور جو کافر ہیں وہ یتمتعون، دنیا میں وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں ہر چیز کا، لیکن ان کے استعمال کرنے کا مقصد جو ہے وہ سوائے نفس پرستی کے اور نفسانی خواہش کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ مومن ہے اگر وہ استعمال کرے گا، گاڑی استعمال کرے گا تو کسی جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا، بچوں کے لیے جو ہے روزی کمانے کے لیے جائے گا، یا کسی کی مدد کرنے کے لیے جائے گا۔ اگر جو ہے وہ کسی کو کوئی خرچ کرے گا تو اس کا پیسہ جو ہے وہ حلال کی جگہ پہ خرچ ہوگا، یا کسی غریب کی مدد کے لیے ہوگا، یا کسی قرضہ اتارنے کے لیے ہوگا، یا کسی کی افطاری کے لیے ہوگا، یا کسی مسجد مدرسے کے لیے ہوگا۔ لیکن کافر جو ہے ان کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ تو ان کا اگر ہو بھی صحیح تو رب فرماتا ہے ہم ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو جو ہے ذرات کی طرح بکھیر دیتے ہیں، جو روزانہ دیوار سے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں جن کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہوتی، ہم اس طرح بکھیر دیتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کی طرح اس کو بکھیر کے بے معنی کر دیا کرتے۔ تو فرمایا یہ بھی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا کھانا پینا ایسے ہوتا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانور کو نہیں پتہ میں کہاں منہ مار رہا ہوں،
آپ ان کفار کو دیکھ لیں، ان کو بھی نہیں پتہ کہ ہم کہاں منہ مار رہے ہیں۔ جو بھی جہان دنیا کی حرام چیزیں پڑی ہیں، بدبودار چیزیں پڑی ہیں، جو اخلاق سے گرے ہوئے لوگ کھاتے پیتے ہیں، ہر اس چیز میں یہ منہ مارتے ہیں۔ جس کو اللہ رسول نے حرام فرمایا ہے ہاں جی اس کو کھاتے ہیں، جو مضر صحت ہے ان کو کھاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ قرآن ان کو فرماتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں، اور جیسے جانور کو انجام کا نہیں پتہ ہوتا، انجام کا ان کو بھی پتہ نہیں، اس لیے فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اللہ غنی۔ جب قریش نے، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے نکال دیا، یعنی دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کمزور قبیلے سے تو نہیں تھے نا، آپ کا قبیلہ کون سا تھا؟ قریش۔ اور آپ بتائیے کہ جو سمندر میں سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ جو کسی سے نہیں ڈرتی، ویل، وہ کسی سے نہیں ڈرتی، اس کو عربی میں قریش کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں، جیسے وہ سمندر میں مچھلی سردار ہے تمام جانوروں کی، اور جس طرف اس کا پھیرا پڑ جائے سارے جانور چھپ جاتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اسی لیے اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ کہ یہ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس صورت میں جو رب تعالیٰ نے قریش کی فضیلت بیان فرمائی، چاہے وہ اسلام نہیں لائے لیکن ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ان کو کہا کہ ہم نے تمہیں وَآمَنَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِن خوف، ہم نے آپ کو خوف سے امن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یعنی سردیوں میں یہ جاتے تھے یمن کی طرف، اور گرمیوں میں جاتے تھے سیریا، اور یہاں جا کر جو اپنا تجارت کرتے تھے، رستے میں جتنے بھی قبیلے تھے وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ ہوتا کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، زمزم پلانے والے ہیں، یہ حاجیوں کو حج کرانے والے ہیں، تو کوئی آدمی قریش کے قافلے کو نہیں چھیڑتا تھا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، ایک تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھوک سے بچایا، من جو، کہ آپ کے لیے یمن اور سیریا کے راستے ہم نے کھول دیے، اور فرمایا آمنوا من خوف، اور ہم نے آپ کو خوف سے بالکل جو ہے نا بے پرواہ کر دیا، کہ آپ کے قبیلے اور کوئی نہیں چھیڑتا تھا، چاہے یہ کافر تھے مسلمان تھے۔ کفر کی حالت میں بھی قریش دیکھو کہ کعبے کے متولی تھے، ہاں جی، ان کے پاس کسی کے پاس جھنڈا تھا جنگ کا، کسی کے پاس جو تھی یہ منسٹری تھی اس کی، جو فارن منسٹر جاتے ہیں، جو سفیر بن کے جاتے ہیں، کوئی پیغام لے کے جاتے ہیں، یا اسی طرح جا کے جو معزز بادشاہوں کو جا کر ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں قریش کے پاس تھی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے ایک فرد تھے، آپ کسی کمی غریب قبیلے سے آپ نہیں تھے۔ لیکن دیکھو کافر جو تھے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ جب چھوڑا تو رب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، آج بھی ان کے کان کھولنے کے لیے، ان کو غور و فکر کرنے کے لیے آیت کافی ہے۔ فرمایا کہ یہ تم نے جو غلطی کی ہے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی باہر نکالنے کی، مکہ چھڑانے کی، یہ ایسی غلطی ہے جو ناقابل معافی ہے، اس کی تمہیں معافی نہیں ملے گی، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ ہاں جی، اور کیا سزا ملے گی؟ فرمایا جیسے میرے انبیاء علیہ السلام جو 1,24,000 یا 2,24,000 یا 1,40,000 جتنا بھی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ حدیثیں مختلف آتی ہیں، اس لیے ایک پر ہم تعین نہیں کر سکتے کہ
تعداد یہ ہے، فرمایا میرے جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے جن کو قوموں نے اپنے شہروں سے نکال دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ نبی کو جب شہر سے نکال دیا تو وہ ہمارا بھیجا ہوا نبی تھا، ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس قوم کو غرق کر دیا۔ آپ دیکھ لیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، یا جتنے بھی یہود کی قومیں تھیں جنہوں نے انبیاء کو گھروں سے نکالا، ان کو تکلیف دی، ان کی بے ادبی کی، رب تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ اے اہل مکہ، تم نے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے تو اب تم نے ہلاکت، تباہی اپنے ذمے لے لی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی کا ذکر اب فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر ہیں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو مکے سے بڑے شہر تھے۔ مکے شہر سے، اس وقت مکہ کی کتنی آبادی تھی؟ مکہ کی آبادی بالکل تھوڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو فرمایا مکے شہر سے وہ شہر بڑے تھے، ان میں آبادی بھی زیادہ تھی۔ جیسے دیکھ لیں یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو ہجر میں رہتی تھی، پہاڑ چوٹ کر ان کے اندر مکان بنا کر، کتنے مضبوط تھے۔ یا یہ جو قوم ہود کا ذکر پچھلی صورت میں گزرا ہے، احقاف میں جو ریت میں بڑے بڑے مکان بنا کر رہا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا ان کے شہر جو تھے اشد قوۃ من قریتک، یہ مکے شہر سے یہ زیادہ طاقتور قبیلے اور شہر تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ التی اخرجت کا، اس قوم نے آپ کو مکہ شہر سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو اہلکناہم، جب ہم نے ان قوموں کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم ہود کو ہلاک کیا، قوم لوط، قوم نوح، ان سب کو جب ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، تو کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ آپ دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں کہ جو بھی قومیں تباہ ہوئیں کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا، اور جو ان کے معبودان باطلہ تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، جن پر وہ ڈیپینڈ کیا کرتے تھے، کوئی بھی ان کے لیے قوم، کوئی شیطان، کوئی جو ہے طاغوت، اور کوئی مددگار ان کا جو تھا، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ آیا۔ تو جب ان کے لیے مددگار نہیں آیا تو فرمایا اب تم نے ہمارے محبوب کو نکالا تو ہم تمہیں کیسے معاف کریں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر نکلے سور پہاڑ کی طرف، جس میں آپ 3 رات آپ رہے غار سور میں، جب اس طرف جانے لگے تو آپ نے مڑ کر مکہ شہر کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البقاء الیہ۔ 2 حدیث سے آتی ہیں، 2 دعائیں آتی ہیں۔ ایک دعا کو جو ہے مختلف تفسیروں والوں نے ذکر کیا ہے، بہت سارے تفسیروں والوں نے ذکر کیا ہے، اور دوسری کو بھی مفسرین نے اور محدثین نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا۔ میں دونوں کو ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ مکہ شہر سے نکلے، سور کی طرف جانے لگے، تو آپ نے مڑ کر دیکھا اور کہا، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البقاء الیک، اے اللہ جو شہر پورے سارے شہروں سے، دنیا کے سارے شہروں سے جو شہر تجھے زیادہ پسند تھا، تو نے مجھے وہاں سے نکالا۔ یعنی کافروں کی تو ہمت نہیں تھی نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار میں دیا، تو انہوں نے، اگر رب تعالیٰ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا نا، لیکن لوگوں کو رب نے آزادی دی ہے تاکہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جا سکے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا۔ تو اس لیے حضور نے کیا دعا کی کہ اللہ اگر تو نے اس شہر سے مجھے نکالا ہے، یعنی آپ کے حکم سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، آپ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے بھی یہ سب زیادہ محبوب ہے، تو پھر مجھے ایسے شہر کی طرف جگہ عطا فرما جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ آپ نے دعا فرمائی۔ اور دوسری دعا یہ ہے
अल्लाहुम्मा इन्नका इन अखरजतनी मिन अहलिल बुकाए इलैका, अय अल्लाह जो तुम्हें सबसे ज़्यादा शहर पसंद है और उससे तुमने मुझे निकलने का हुक्म दिया है, तो फस्किन्नी मिन अहब्बिल बुकाए इलैका, अब जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, मुझे उस शहर में भेज दे। इस हदीस के तहत लोग ये कहते हैं, मुहद्दिसीन और उलमा कहते हैं कि मक्का मुकरमा से ज़्यादा इज़्ज़त वाला शहर कौन सा है? मदीना मुनव्वरा। क्योंकि हुजूर की दुआ तो रद्द नहीं जाती ना। आपने कहा ये शहर तुझे भी ज़्यादा पसंद था, मुझे भी पसंद था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब अगर मैं इससे निकल रहा हूँ तो मुझे ऐसे शहर में जगह दे जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। अब इसके साथ सुने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक का नाम हमने सुना। इमाम मालिक जो आलिम मदीना के नाम से मशहूर थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इमाम मालिक मदीना में ना होते तो इल्म मदीना से रुखसत हो जाता। इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का अफजल था, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो फिर मदीना अफजल हो गया। ये इमाम मालिक का मज़हब है। अब जो है हदीस पाक मुस्तदरक में हदीस है, ये जो मैंने पढ़ी है ना कि ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे मक्का शहर से निकाला है जो मुझे पसंद था, तो मुझे ऐसी जगह आप भेज या जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। ये मुस्तदरक जो है इमाम हाकिम ने सही मुस्तदरक उसमें ये हदीस नकल की है, और उससे जो है फिर आगे वफ़ाउल वफ़ा इमाम अल्लामा समूदी ने ज़िक्र किया है। और इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से एक रिवायत है, एक हदीस हज़रत अली से रिवायत है। हज़रत अली की हदीस और है, हज़रत अबू बकर की मरवी हदीस और है। दोनों का मफ़हूम ये है कि जब अल्लाह का नबी किसी ज़मीन में फ़ौत होता है तो वो ज़मीन अल्लाह के नज़दीक सारी ज़मीनों से अफजल होती है। वो ज़मीन जिसमें नबी फ़ौत होता है वो ज़मीन सारी ज़मीनों से अफजल होती है। इसीलिए हुक्म क्या है कि वो मिट्टी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ कब्र की लगी हुई है वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। और इसीलिए जो है उलमा ये कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा जो है, जिसके 95 नाम मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किए हैं कि इसके 95 नेम है मदीना मुनव्वरा के, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत प्यारा था। आपने दुआ की उसके लिए कि या अल्लाह मक्के में जितनी बरकत है ना तूने उतारी है, मदीने में उसकी जो है ना बरकत को डबल कर दे, उसके मदीने में उसकी बरकत को डबल कर दे। तो इसमें जो है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इसमें फरमाते हैं, आपका हदायत बख्शिश में आप फरमाते हैं, काबा से अगर तुरबत शाह अफजल है, काबा से अगर तुरबत शाह यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है अगर वो काबा से अफजल है, काबा से अगर तुरबत शाह फाजिल है, क्यों बाईं तरफ उसके लिए मंजिल है। तो फिर जो है मदीना मुनव्वरा ये मक्का से बाईं तरफ क्यों है? फरमाते हैं मैं इसी सोच में था, इस फ़िक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, इस फ़िक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो जिस्म है, काबा जिस्म है और ये मरकज़ दिल है। यानी काबा जो है मक्का मुकरमा ये जिस्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा तर क्या है? वो दिल है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया हदीस पाक में भी, और आज की दुनिया ने भी ये साबित किया कि पूरे जिस्म में जो ऑर्गन है उनमें सबसे अफजल कौन सा है? दिल। हाँ जी, नबी बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला इन्ना फिल जासद मुदगतुन, ख़बरदार सुनिए जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। अला इन्ना फिल जासद मुदगतुन इज़ा सालोहत सालोहल जासद कुल्लुहु, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है। वैज़ा फासुदत फासुदल जासद कुल्लुहु, और अगर वो ख़राब है तो फिर पूरा जिस्म ख़राब है। अला वहियल क़ल्ब, ख़बरदार वो क्या है? वो दिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ शरीफ को जो मकाम हासिल है वो जो है दिल का मकाम हासिल है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। ये बहरहाल हदीसें हैं। तो फिर क्या हुआ? मक्का के लोगों ने आपको निकाला, तो बदर में क्या हुआ? बदर में देखो क्या हुआ। बदर में ये लोग रंडियों को लेकर, नाचने वालियों को देकर
اور شراب بھنگ لے کر سب گئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا تیس نیس کر کے ہم اس کے بعد ہفتہ 10 دن 3 دن جو ہے ہم اس میں پھر جو ہے ڈانس کریں گے، ناچیں گے، شراب پئیں گے، فتح کا جشن منائیں گے۔ اور ہر گھر سے فرد نکلا تھا، امیر سے امیر نکلا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں مکہ نے اپنے دل کے ٹکڑے نکال کر بھیج دیے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے امیر تھے، جن پر کفار بڑا فخر کیا کرتے تھے، ان کو مکہ نے نکال کر بدر کی طرف بھیجا۔ اور پھر 313 صحابہ نے، جن کے پاس چھڑیوں سے جو لڑے، جن کے پاس چھڑیاں تھیں، ہاں جی 2 تلواریں تھیں ان کے پاس، 313 آدمی تھے اور 2 تلواریں تھیں، ہاں جی ڈالیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے 70 کو قتل کیا اور 70 کو گرفتار کیا۔ تو فرمایا یہ فرمایا نا کہ جب میرے نبی کو تم نے نکالا ہے تو تم اب خیال رکھو کہ اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور یہ سزا کیا بنی کہ میدان بدر میں 70 قتل ہوئے، اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو اس دن دیکھو کہ وہ بڑے بڑے کافر، ہاں جی جو اس وقت حضرت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا اسی طرح جو مکہ کے سردار تھے وہ چھپتے پھرتے تھے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اب ہم محمد کی تلوار سے نہیں بچ سکتے، ان کو یہ چھپتے پھرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں لیں گے ہم۔ جو تلوار پھینک دے، ہتھیار پھینک دے، اس کو بھی کچھ نہ کہو، جو دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہ کہو، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہ کہو، جو امان مانگ لے اس کو بھی کچھ نہ کہو۔ پھر 10,000 کا لشکر جب مکہ معظمہ کی سڑکوں پر پھر رہا تھا، اس وقت کفار کا کیا عالم تھا اس وقت، تو یہ کتنی ان کے لیے شرمندگی والی بات تھی۔ لیکن ان کو رب نے ہلاک سب کو کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب آپ جب تک اس قوم میں ہیں میں یہاں عذاب نہیں بھیجوں گا، تیری رحمت جو ہے وہ اس کو میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے محبوب کے شہر کو، اپنے محبوب کی امت کو، اپنے محبوب کے اس علاقے کو میں وہ عذاب نہیں بھیج سکتا جو قوم نوح پر بھیجا تھا، ہود پر بھیجا تھا، قوم صالح پر بھیجا تھا، قوم لوط پر بھیجا تھا، دیگر قوموں پر بھیجا تھا۔ اے محبوب میں آپ کے ہوتے ہوئے ہاں جی وہ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ تو ابھی ان کی بچت ہو گئی، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے ان کو شکست دی، ایسی شکست دی کہ اب ان کے پاس سوائے اطاعت کے کوئی چارہ نہ رہا۔ تو یہی فرمایا کہ بہت سارے شہر ہیں جو اس شہر سے زیادہ طاقتور تھے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے، لیکن ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے پہلے انبیاء کو نکالا تھا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تو اشارہ اس میں بھی فرمایا کہ یہ بھی بچ کر نہیں جائیں گے، ان پر بھی گرفت ہوگی ہماری۔ افمن کان علی بینہ، آیت نمبر 14، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، یعنی جو رب کی طرف سے اس کے احکامات کو ماننے والا ہو، رب کے روشن دلیل پر ہو، رب کے قدرت کو ماننے والا ہو، رب کے حکم پر چلنے والا ہو، اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کی اطاعت میں جو مسلمان ہیں، وہ لوگ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، اور وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال کو، گندے اعمال کو شیطان ان کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گندے اعمال سے مراد ہے ابو جہل اور کافر لوگ، جن کو ہر برا کام اچھا لگتا تھا، شیطان ان کے اعمال کو جو ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے برے کاموں کو ملمع سازی کر کے ان کو جو ہے خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا تھا کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شیطان کے ملمع سازی کاموں پر خوش ہوتا ہو اور اپنے اس کام کو اچھا سمجھتا ہو، ابو جہل جیسا آدمی، کیا وہ لوگ اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوور جو ہیں صحابہ،
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، فرمایا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کفار کا انجام جہنم ہے اور مومنوں کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ اور وہ جنت مثل الجنت التی وعد المتقون، آیت نمبر 15، کہ وہ جنت کی مثال جو ہے جس کا پرہیزگاروں کا، مومنین کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں اس ایسے پانی کی جس پانی میں بدبو نہیں ہے۔ جس پانی میں آپ پانی لے آئیں، یہ جو صاف شفاف پانی آج کے دور میں جس کے اندر کتنے کیمیکل ڈال کر آپ کو چمکتا ہوا پانی دیتے ہیں، یا لا کے رکھیں آپ اور اس کو رکھیں آپ 15 دن رکھیں، مہینہ رکھ لیں، ہاں جی، اس کے اندر سمیل پڑ جائے گی۔ یا صاف پانی کہیں سے بھر کر رکھیں گھر میں، سمیل پڑ جائے گی۔ اور جنت کی نہروں کو کب سے وہ ہیں، کوئی ہے اندازہ کب سے وہ نہریں چل رہی ہیں اور کب ابدالآباد تک رہیں گی؟ فرمایا غیر آسن، ان کے ذائقے میں، ان کی بو میں اور ان کے رنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا کی نہروں میں جب وہ نہروں کے اندر پودے پیدا ہو جاتے ہیں نا تو پانی جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، گرین ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھڑا رہے پانی، چاہے جتنا بڑا دریا ہو، اس کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ فرمایا جنت کی نہریں وہ ہیں جو پانی ایسا ہے غیر آسن، اس کے اندر نہ بدبو آئے گی، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ اس کا رنگ بدلے گا۔ یہ جنت کے پانی کی، ان نہروں کی شان ہے جو جنتیوں کو ملیں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں، اور دودھ کی نہریں ایسی ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دودھ کی نہریں جو ہے نا، وہ جانوروں کا دودھ دو کر اس کو نہر میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ جیسے رب تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت سے نہر جاری ہو رہی ہے، وہ جو دریائے حوض کوثر سے نکلے گی نا تو وہ نہر نکلے گی پوری دودھ کی۔ اور جیسے جانور کے تھنوں سے جب دودھ نکلتا ہے، بالٹی میں پڑتا ہے، اور آپ کچھ عرصہ رکھیں یا پئیں اس کو بھی کبھی کبھی ذائقے میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی رنگت میں فرق پڑ جاتا ہے، دودھ پڑا رہے تو پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر کبھی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اس کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، مسائل ان جیسا بھی ہے، لیکن فرمایا لم یتغیر طعمہ، جنت کا دودھ کی نہر ایسی ہے جو کروڑوں سال سے ہے، کروڑوں سال رہے گی، اس کے اندر کبھی ذائقے میں، رنگ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر ہے۔ فرمایا دنیا کی شراب کی طرح یہ نہیں ہے کہ جو شراب پی آدمی تو اس کا عقل ختم، اس کا دماغ ختم، اب وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے، یا وہ جو ہے جب تیار کی جاتی ہے تو جو مختلف قسم کی شرابیں بنتی ہیں، کچھ پاؤں کے نیچے اس کو لتاڑ کر چیزوں کو شراب تیار ہوتی ہے، کوئی گندی زمین میں اس کو دبا کر جو ہے انگوروں کو یا آم کو یا گندم کو، مختلف جو قسمیں شراب کی ہیں تو اس طرح تیار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ شراب جو ہے یہ شراب طہور ہے، خوشبودار ہوگی، نہ اس سے عقل میں خرابی آئے گی، نہ دماغ میں خرابی آئے گی، نہ سر درد ہوگا اس میں، نہ اس میں کسی قسم کی الجھن ہوگی، نہ اس میں بدبو ہوگی، اور نہ اس کا ذائقہ بدلے گا۔ یہ جو پی جائے گی تو یہ پی جائے گی لذت کے لیے، لذت کے لیے۔ ایسے نہیں پی جائے گی جیسے آدمی جو جب پریشان ہو، تھکا مارا ہو تو کہتا یہ جو ہے نا، کیا وہ مشہور ہے آور کا، کیا کہتے ہیں، ہیپی آور یہ ہیپی آور کے لیے نہیں ہے۔ جنت کی جو شراب ہے، شراب طہور جو ہے وہ لذت کے لیے، جیسے ٹیسٹ آپ اچھا کھانے کے بعد آپ کچھ اپنا انجوائے کرتے ہیں، ذائقہ اچھا کرنے کے لیے، اس کے لیے ہوگی۔ یہ ہیپی آور کے لیے نہیں ہوگی کہ سب غم بھلا دیں، قرضے کا غم بھی بھول گیا، لڑائی بھی بھول گئی، ڈر بھی جیل کا بھول گیا، ہر قسم کا جو ہے ختم ہو گیا، کہ جب دماغ ہی ختم ہو گیا تو ڈر کس چیز کا رہنا ہے، وہ نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى،
اور جو شہد کی نہر ہوگی وہ بالکل صاف ہوگی. ایسے نہیں ہوگی کہ جب چھتے سے جب آپ شہد اتارتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چھتے سے جب اتارتے ہیں نا تو وہ موم ہوتی ہے نا جس کے اندر شہد ہوتا ہے جو اس کا گھر بناتی ہیں، تو اس کے اندر وہ مکھیوں کی مردہ مکھیوں کے پیر بھی ہوتے ہیں، پر بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر مری ہوئی مکھیاں بھی بسا اوقات ہوتی ہیں. تو موم کے اندر جو ہے نچوڑ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں نہ موم ہوگی، نہ مکھیوں کے پیر ہوں گے، نہ مکھیوں کے پر ہوں گے، بلکہ وہ مکھیوں سے بنی نہیں ہوگی، دودھ جانوروں سے آیا نہیں ہوگا، شراب تیار نہیں کی ہوگی. وہ تو قدرتی طور پر جو حوض کوثر ہے اس سے چارے نہریں نکلیں گی، اور زمین کے اوپر ایسے سطح زمین پر وہ نہریں اپنے حساب سے بہتی چلی جائیں گی. اس سے ایک ایک نہر نکل کر جنتیوں کے گھر میں جائے گی. ہاں جی، یہ نعمتیں سوائے مسلمان کے کس کو حاصل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سارے کہیں ذرا ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم تیرا شکر جتنا زیادہ ادا کریں اتنا کم ہے. مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھنا، اور یہ قرآن کریم جو تو نے نازل فرمایا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہمیں ہمیشہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھنا، اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمانا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. میں نے ارلیئر ابھی ذکر کیا نا، کیلا کا ذکر قرآن میں آیا، رمان اس کا کیا بولتے ہیں اس کو، انار کا ذکر قرآن میں آیا، ہاں جی، بیری کا ذکر قرآن میں آیا. اس کے علاوہ بڑے یہ کھجور کا ذکر قرآن میں آیا. بہت سارے پھلوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، حدیث میں بھی جو ہے بہت سارے پھلوں کا ذکر آتا ہے. لیکن فرمایا یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ان پھلوں کو دیکھ کر سن کر تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، تو محسوس ہوتا ہے یار بڑا ان کا اچھا ذائقہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. تو جنت کی نعمتوں کا تو آپ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا نا، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے کبھی ان کو سنا ہوگا، نہ زبان نے کبھی اس ذائقہ کو چکھا ہوگا، نہ دل نے کبھی ان چیزوں کو سوچا ہوگا. ایسا خوبصورت مزہ ہوگا ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار فرمائی. فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر پھل، ہر قسم کا پھل. ایون میں آپ کو بتاؤں، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کڑوے پھل ہیں نا، جن کو آپ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ ہنزل، کوڑ تما. ہنزل جو ہے، کوڑ تما، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ انواع وقار کو بھی پتہ چل جائے. وہ جو ہے نا، یہ چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، یہ خربوزے کی طرح، لیکن انتہائی کڑوا ہوتا ہے، بیماریوں کا کام آتا ہے. جانوروں کو کھلاتے ہیں، گھوڑے کو، اور ترفلا بنا کر ان کو دیتے ہیں، یہ زمیندار وغیرہ جو ہے اس میں. تو یہ جو ہے نا پھل، یہ کڑوا ہے، اس کو کوئی کھانے میں نہیں لاتا سوائے اس کے کہ یہ شدید ترین بیماریاں ہیں، حکیم ان کو جو کڑوی ہے اس کی چیز کو ختم کر کے علاج میں لاتے ہیں. تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جنت میں وہ کوڑ تما بھی ہوگا. کل ثمرات آیا نا کہ پھلوں کی ہر قسم، کھجور کی جتنی قسمیں ہیں، مالٹے کی جتنی قسمیں ہیں، آموں کی جتنی قسمیں ہیں، یہ ساری قسمیں من کل ثمرات، یہ ساری آئیں گی، سارے پھل جنت میں موجود ہوں گے. اور فرمایا من، یہ مولانا صاحب یہ من تمیزیہ ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں نا، لیکن یہ جنت کے سارے پھل جو دنیا میں موجود ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا باعث ہے. یہ من تمیزیہ کے یہ مطلب ہے. ہر پھل جو ہے یہ دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا یہ باعث ہوگا. من کل ثمرات. اگلی بات اور زیادہ مزیدار ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی. اس کے دو معنی محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائے. ایک تو یہ فرمایا کہ جو جہنم کا جو پہلا طبقہ ہے نا، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ اس میں مسلمان جو گناہگار ہیں وہ بھی جائیں گے،
اور کچھ کافر بھی جائیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ طبقہ جہنم کا جو ہے نا بالکل خالی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما کے جنت میں بھیج دے گا۔ وہ طبقہ جو ہے وہ جہنم کا جو پہلا طبقہ ہے، اور اس میں مسلمان بھی جائیں گے، گناہ گار مسلمان۔ اب جو ہے سورہ واقعہ پڑھیں یا دوسرے قرآن مجید کی دوسری صورتیں پڑھیں جس میں کافروں کے لیے عذاب ہے کہ ان کو گرم پانی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ان کو جو ہے زقوم یہ جو ہے اس کا کھانا کھلایا جائے گا، ان کے لیے طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ یہ جو سخت ترین عذاب ہیں جو جس سے انسان جو ہے وہ بے عزت بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اب مغفرت من ربہم، کہ مومن اگر جہنم میں بھی جائے گا رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، وہ عذاب نہیں دے گا جو کافروں کو دے گا۔ اگر مومن جو ہے ایماندار تو ہے نا، اگر اس نے بہت گناہ کیے، کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، تو رب تعالیٰ ان کو وہ عذاب نہیں دے گا جو ذلت والا عذاب کافر کے لیے۔ یہ فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایک تو یہ فرمایا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مومن گناہ گار جب میدان معاشر میں جنت میں یا جو جنت میں جائے گا تو ظاہر ہے اس کی بخشش ہوگی، تب جنت میں جائے گا نا، ہاں جی۔ لیکن جب وہ طرح طرح کے پھل کھانے لگے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوڑتا چلا آ رہا ہے کھانے کے لیے، دنیا میں کیا کیا تھا تو نے، یعنی یہ بے عزتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس کو ہوتا ہے نا کہ جب آدمی اچھے کام نہ کرے اور پھر دوڑے نعمتوں کی طرف، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کام کیا کیا جو ادھر دوڑتا ہے تو رب تعالیٰ یہ اس کو بدنام اور بے عزت نہیں کرے گا کہ تو نے دنیا میں اتنے گناہ کیے اب نعمتوں کے لیے دوڑتا ہے۔ مغفرۃ من ربہم، رب تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہی چیزیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب سے اتنی امید ہے مجھے، یعنی رب تعالیٰ جو ہے مجھے اتنی امید ہے رب سے۔ ایمان جو ہے نا، مومن کا ایمان، ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، مومن کا ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کے درمیان ہے، امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اس کی تفسیر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ حکم دے نا پوری اس کی مخلوق میں کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر اللہ فرمائے گا کہ ساری مخلوق میں ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں وہ میں ہوں گا۔ یہ ہے جو مسلمان کا ایمان اور خوف کے درمیان، یعنی رب سے ڈرو، وہ بڑی غیور ذات ہے۔ ایسے اس میں چیز میں نہ رہنا کہ جو ہم جو مرضی کرتے رہے، ہاں جی۔ آپ ٹھیک ہے، آپ سے جتنے مرضی گناہ ہو جائے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، لیکن آنکھ سے آنسو بھی تو بہنا چاہیے نا، کبھی تو ہوش آنا چاہیے انسان کو۔ اگر انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے تو وہ ذات بھی بڑی غیور ہے۔ اس نے بھی جو ہے کتنے لوگوں کو رب تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے چھین کر ان کو جہنم میں بھیجا ہے۔ بلم باور کو نہیں دیکھتے، قرآن کا ذکر ہے، کتنی بڑی شان تھی بلم باور کی۔ قیامت کے دن انسانی لباس پہ نہیں ہوگا، کتے کی شکل پہ جہنم میں جائے گا۔ وہ ذات بڑی غیور ہے۔ گناہ ہوتے انسان سے، آپ جتنے نیک بن جائیں پھر بھی گناہ ہوں گے، لیکن کبھی کبھی اس کے خوف سے علیحدگی میں بیٹھ کر رو بھی لیا کرو۔ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، یہ فرمایا کہ یہ جو ہیں جنتی لوگ جن کو رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا تم ان کو ان لوگوں کی طرح سمجھتے ہو کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وسقوا ماء حمیما، اور ان کو گرم ترین پانی پلایا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ فقطع امعاءہم، کہ ان گلا پانی جب گلے سے نیچے اترے گا تو انتڑیاں ساریاں کٹ کر ختم ہو جائے گی، پچھلے مقام سے نکل جائے گی۔ یعنی ایک کافروں کی قوم ہے جس کو یہ عذاب ہوگا، یعنی کافروں کی ایک قوم کا مطلب کہ کافر سارے ایک ہی قوم ہے نا، ان کافروں کو اتنا عذاب ہوگا کہ ان کو جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا، اور گرم اتنا پانی پلایا جائے گا ان کی مہمان نوازی کے لیے کہ جب منہ میں جائے گا تو انتڑیاں کٹ کر پچھلے مقام سے گر جائیں گی۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ تم سمجھتے ہو ان لوگوں کو جن کو رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا مومنوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جنت کی، کافروں کے لیے یہ عذاب ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن فہمی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔